یہاں ایک آتا تھا غیر مقلد تو وہ آمین بہت زور سے کہتا تھا. ایک دفعہ اتفاق سے قاری صاحب نماز پڑھا رہے تھے، میں پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا، یہ بھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. دیر تک تو میرے پیر پہ پیر رکھ رہا تھا. وہ جو ان کا طریقہ ہے شیطانی کا، جب ولدضالین بھی آیا نہیں تھا کہ وہ تیار ہو گیا تھا تو بہت زور سے آمین. جب سلام پھیرا میں نے کہا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. اللہ فرماتے ہیں بری آوازوں میں گدھوں کی ہے. آپ گدھے کی نقل کر رہے تھے کیا نماز میں؟ کہنے لگے نہیں، چونکہ آپ حضرات آمین آہستہ کہتے ہیں تو اس لیے میں نے آپ سب کی طرف سے کہا. میں نے کہا پھر ہم پیر بھی بہت چھوٹے رکھتے ہیں، آپ ہم سب کی طرف سے پیر کھولے. کہنے لگے اور کھلتے ہی نہیں. میں نے کہا خیر کوشش کر لے، پھر جسم کا علاج ہو جائے گا لیکن کھول ہی دے. مجھے کہتے ہم تو آپ کو مانتے ہیں، آپ ہمیں معاف نہیں کرتے. میں نے کہا میرے امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے اور مجھے مانتے اس لیے کہ منافق بڑے ہو. ماننا تو ابو حنیفہ کو چاہیے جس سے کچھ ملے گا، ہم بیکار کس کام کے. میں نے کہا قریب میں اہل حق کی مسجد نہیں ہے اور وہاں تم جاتے نہیں اس لیے آتے ہو، ورنہ دل غصے سے اور عداوت سے بھرا ہوا ہے. تو تم اندازہ لگاؤ کہ اتنا زور سے آمین کہا کہ خود کہا کہ میں تمام لوگوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں. انا للہ و انا. وہ ہندوستان میں جھگڑا چلا امین بالسر اور امین بالجہر. غیر مقلدوں نے کہا امین بالجہر ہونا چاہیے اور احناف نے کہا نہیں بالسر ہونا چاہیے، آہستہ ہونا چاہیے. عدالت میں کیس چلا، جھگڑا ہو گیا کہ انگریز سکھ ہندو جج بیٹھے ہوئے تھے. آخر میں فیصلہ لکھا کہ جس کو اسلام کہتے ہیں اور جس کے طرفین دعوے دار ہیں اس کے اندر امین بالجہر بھی ہے. بہت سارے ائمہ قائل ہیں. اور امین بالسر بھی ہے. مالک و ابو حنیفہ دونوں آہستہ امین کے قائل ہیں. لیکن جھگڑا نہ امین بالسر پر ہے نہ امین بالجہر پر. ایک تیسری آمین ہے اور وہ ہے آمین بالشر. شر پھیلانا، اس کا ثبوت اسلام میں نہیں. یہ شر پھیلانے کے لیے سب کی طرف سے ہے. انا انکر الاصوات لصوت الحمیر. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جن کا فیصلہ چلتا ہے تم میں سے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم نزاع کرنے لگے کسی معاملے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. اختلاف کی صورت میں کتاب و سنت سے فیصلہ کراؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ پر، والیوم الآخر، و آخرت پر. امام راضی نے کہا ہے اطیعوا اللہ کتاب، اطیعوا الرسول سنت، واولی الامر منکم فقہ. فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول. قیاس، قیاس، کتاب و سنت پر قیاس کرو. تو قرآن، سنت، اجماع، قیاس، چاروں ادلہ آیت سے ثابت ہے. اگر ہو تم ایمان رکھنے والے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہت بہتر ہے اور بہترین اس کا انجام ہوگا. اب یہ کب ہوگا؟ یہ امانتیں کب قائم ہوگی اور یہ عدالتی نظام کب صحیح ہوگی؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو اللہ کے رسول کا. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور فقہاء اور مجتہدین کا تم میں سے. جنہوں نے کہا حکمران مراد ہے ان کا نام ابو ہریرہ ہے. وہ 59 میں یزید کی سلطنت سے 1 سال پہلے مرے. اس نے معاویہ، حسن، علی، عثمان، عمر، ابو بکر کو دیکھے ایسے حکمرانوں پر تو ابو حنیفہ و بخاری قربان جائے. جنہوں نے کہا صحابہ مراد ہے، بالکل برحق تفسیر ہے. اعمقہم علما، صحابہ کا علم بہت گہرا تھا. اور جنہوں نے کہا اس سے مراد فقہاء اور مجتہدین ہے، یہی ترجیح ہے ابن جریر مفسر کی. یہی ترجیح ہے ابن جریر مفسر کی اپنی تفسیر جامع البیان میں.
یہ تفسیر خود قرآن سے ثابت ہے. آگے چل کر قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ اولو الامر سے مراد وہ حضرات ہیں جن کا علم اجتہاد اور استنباط کے درجے میں ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ. ایسے علماء جن کا علم استنباط کے درجے میں ہے وہ مراد ہے. ہر مولوانا مراد نہیں ہے. ہر مولوانا، ہر مولوی نہیں. وہ مولوی جسے قرآن کہے کہ واقعی یہ عالم ہے. آیت نمبر 83، آیت نمبر 83 میں اولو الامر کی دو صفتیں، لعلمہ علم اور دوسرا استنباط. استنباط مانا اجتہاد، استنباط مانا استخراج. تو حاصل کلام قرآن کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر یہ ہے کہ مجتہد اور فقیہ کا اتباع فرض ہے، تقلید شخصی کا حکم ثابت ہے. جو لوگ کہتے ہیں صرف قرآن سنت یا صرف اللہ رسول، وہ یہ بات سمجھے کہ اللہ اور رسول نے جن پر اعتماد کیا ہے، جیسے صحابہ، جیسے خلفائے راشدین، جس طرح فقہاء و مجتہدین، ان کا اتباع بھی ضروری ہے. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ کی. دیکھو اسے مستقل ذکر کیا، اطیعوا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اور وہ جو اختیار رکھتے ہیں دینی فیصلہ کرنے کا تم میں، دینی فیصلے کا اختیار فقیہ و مجتہد کو ہے، فقیہ و مجتہد اور کسی کو نہیں. فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ جاہل بادشاہ بن سکتا ہے. کیوں؟ وہ پابند ہے مسائل پوچھنے کا. خیر ہے، دربار میں ایک مفتی اور عالم رکھ لے، ان سے معلومات کرے. پابند ہے. دیکھیے احکام الاحکام حامدی کا، احکام الاحکام حامدی کی، اس میں دیکھو مولانا شمس الحق افغانی نے بھی معین القضات والمفتیین میں لکھا ہے، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ اور اطاعت کرو رسول اللہ کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور وہ جو اختیار رکھتے ہیں حکم کرنے کا تم میں. سبحان اللہ. پتہ چلا کہ ابو حنیفہ کی تقلید، مالک کی تقلید، شافعی و احمد کی تقلید کوئی نئی چیز نہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا نتیجہ ہے. انہیں غیر سمجھنا غیروں کا کام ہے، اسلامی لوگوں کا کام نہیں ہے. وہ غیر نہیں ہے. ان کی تقلید سے اطاعت الرسول و اطاعت اللہ سربلند ہوئی ہے، اور آسمان و زمین گواہ ہے اس کے. اور جو لوگ فقہ حنفی تقلید اجتہاد سن کر چی بجبی ہوتے ہیں، انہیں شرم کرنا چاہیے. صحاح ستہ بخاری اور مسلم پر اعتماد کس حکم کی دلیل ہے؟ وہ بھی امت کے اکابر معتمدین ہیں. اگر ان پر یہ اعتماد نہ رہا تو ان کی نقل کردہ احادیث بھی غیر صحیح ہو جائے گی. تو فقہ حنفی اور اجتہاد کا انکار یا تقلید کو کچھ اور نامناسب لفظ کہنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کے منکر ہے. یہ ان کا کام ہے. ہم غیر مقلد کو قرآن و سنت کا پیروکار نہیں مانتے. غلط لکھا ہے کہ جی جماعت اہل حدیث بھی اہل حق ہے، بس اسی رنگ میں جا کے تباہ و برباد و لامذہب ہو گیا. اہل الحدیث تدریب شرح تقریب میں ہے. اہل الحدیث اے یحییٰ بن معین و یحییٰ بن سعید القطان و علی بن المدینی و احمد بن حنبل، یہ مراد ہے. ائمہ حدیث مراد ہے. اہل الحدیث سے مراد ائمۃ الحدیث ہے. اہل الحدیث سے مراد یہ مینڈکھور اور ٹاپچیر ننگے سر نہیں ہے جن پر قہر الہی برس رہی ہے. ہر وقت جائے ان کو دیکھو، ایک عجیب شکل بنا کر جیسے ایک جانور انسانی شکل میں مسجد میں گھسا ہے اور ایذائیں پہنچاتے اہل حق کو.